بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ جمعیت برابر کوشش کرتی ہوئی چلی جا رہی تھی، حتیٰ کہ حلب میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں پہنچ گئی۔ آپ قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے تھے اور مسلمان نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ جس وقت آنے والی جمعیت مسلمانوں کے پاس پہنچی تو فوجی لباس سے آراستہ ہوئی تلواروں کو میانوں سے کھینچا، ہتھیاروں کو ضبطاً اور نشانوں کو بلند کیا، تکبیروں کے نعرے لگائے اور حضور آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اسلامی لشکر نے تکبیر کے فلک شگاف نعروں سے ان کا جواب دیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کا استقبال فرمایا اور سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو سلام کا جواب دیا اور ہر ایک فرقہ اور جماعت اپنے اپنے یگانوں، قبیلوں اور خویش و اقارب کے پاس متمکن اور فروکش ہو گئے۔ یقینا باوجود محاصرہ کے روزانہ رات کو آنکھ بچا کر مسلمانوں کی طرف اپنے کچھ آدمی بھیج دیتا تھا جو قتل و غارت کر کے پھر قلعہ ہی میں گھس جاتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ مقابلے میں ہو کر بہت کم لڑتا تھا اور دن میں آج تک کبھی قلعہ سے باہر نہیں نکلا تھا، بلکہ مسلمانوں کی غفلت کا منتظر رہتا تھا کہ کب یہ محاصرہ میں کمی کرے اور کب میں ان پر چھاپا ماروں۔ جس وقت آنے والے مسلمانوں نے اپنے اپنے قبیلوں طیس، سنس، بنہان، کندہ اور حضرموت کو رات کے وقت سخت پہرا دیتے ہوئے دیکھا تو دامس ابو الہول اپنے قبیلہ ظریف سے کہنے لگا، خدا کی قسم تم بڑا سخت اور کڑا پہرے دے رہے ہو۔ انہوں نے کہا، دشمن مقابلہ پر ہے، پہرا کس طرح نہ دے؟ اس نے کہا، دشمن قلعہ میں ہے، تم کھلے اور فراخ زمین میں ہو، پھر دشمن تمہارے مقابلہ میں نہیں ہے جو تمہیں ڈرائے، پھر خوف کس بات کا؟ انہوں نے کہا، ابو الہول، اس قلعہ کا مالک ایسا بڑا منحوس سردار ہے جو ہمیشہ ہماری غفلت کا منتظر رہتا ہے۔ اگر ذرا ہمیں غافل دیکھتا ہے تو فوراً ہمارے لشکر کے کسی سمت آ پڑتا ہے اور مارداڑ کرتا ہوا مامن تک پہنچ جاتا ہے۔ دامس ابھی جواب دینا ہی چاہتے تھے کہ لشکر کے اندر ایک طرف سے شور و غوغا بلند ہوا اور شور عظیم کی آوازیں آنے لگی۔ دامس اپنی تلوار کو کھینچتے اور ڈال کو مونٹے پر ڈالتے ہوئے کھڑے ہوئے اور جدھر سے شور و شر کی آوازیں آ رہی تھی ادھر چل دیے۔ یقینا مسلمانوں کو غافل پا کر اپنے 500 بہادر اور سورماؤں کو لے کر مسلمانوں پر آ چڑھا تھا۔ دامس ابو الہول نے وہاں پہنچتے ہی دشمن کے وسط میں پہنچ کر تلوار سنبھال اور حسب ذیل رجیہ اشعار پڑھ پڑھ کے اس سے کام لینا شروع کیا۔ میں ابو الہول ہوں اور میرا نام دامس ہے، میں نظر مار مار کر تمہاری جماعت پر حملہ کرتا ہوں، شیر اور سخت لڑنے والا بہادر ہوں اور دشمنوں کی صفیں چیر کر رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دامس اشعار پڑھتے جاتے اور اپنی تلوار سے ان کے چہروں کو رنگتے جاتے تھے۔ آپ کے ساتھ بنی ظریف کے بہادروں اور سواروں کا ایک دستہ بھی تھا۔ قنا نے جب اس ناگہانی بلا کو اپنے اوپر اترتے دیکھا تو فوراً رجعت قہقری کر کے بھاگا۔ 200 آدمی اس کے قید رہ گئے۔ دامس نے قلعہ تک حملہ کرتے ہوئے اس کا تعاقب کیا۔ قبیلہ کندے کی ایک جماعت بھی ان کے ساتھ تھی۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو آواز دے اور فرمایا، تمہیں میری طرف سے قسم ہے، اس رات کے ایسے اندھیرے میں تم ان کا تعاقب نہ کرو۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے دامس سے کہا، ابو الہول، سردار تمہیں نیز ہم لوگوں کو لوٹنے کی قسم دے رہے، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عنایت فرمائے، لوٹ چلو۔ دامس نیز ان کی قوم اپنے خیمے کی طرف لوٹ آئے۔ قوم کندہ بلائے حسنہ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے رحم فرمایا اور لوگوں رومیوں کے قتل اور ان کی ہلاکت سے بہت خوش ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو مسلمان اپنے معبود برحق کی خدمت میں سجدہ ریزی کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کے معبود کے سامنے لا کھڑا کیا اور یہ اس کی تحمید و تمجید میں مشغول ہو گئے۔ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد مجاہدین اپنے اپنے خیموں اور فرودگاہوں کی طرف لوٹ گئے اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سالار لشکر اسلامیہ کی خدمت میں چند سردارانی لشکر اور رؤسائے مسلمین کے اور کوئی نہ رہا۔ رات کے ثانیے کے ذکر آ گیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ ہمارے سردار کی امداد فرمائے۔ میں نے رات قوم کندک کو دیکھا کہ وہ ابتلائی حسنہ میں مبتلا ہو گئی تھی، مگر اس نے نہایت ثابت قدمی اور پامردی سے اس کا مقابلہ کیا اور اس کے بہادر و دلیر لوگوں نے دشمن کی شرارت کو ہم سے بہت جلدی دفع کر دیا۔ آپ نے فرمایا، ابو سلیمان، خدا کی قسم تم بالکل سچ کہتے ہو۔ قوم کندہ نے اپنی ثابت قدمی اور جدت سے لوگوں کو بہت زیادہ مدد پہنچائی۔ واللہ میں رات لوگوں سے سن رہا تھا کہ ابو الہول نے بہت اور عمدہ کوشش کی ہے،
مگر میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا جس کی طرف وہ اشارہ کرتے جاتے۔ یہ سنتے ہی رؤسائے کندہ میں سے ایک شخص جس کا نام سراقہ بن مرداس بن مکرب کندی تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ میر کو نیکی عنایت فرمائے، دامس ابو الہول نہایت جری آدمی ہے جو مد مقابل لوگوں کو عاجز، دلیروں کو خوفزدہ، بہادروں کو ذلیل اور حریفوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، بڑی جماعت سے نہیں گھبراتا اور اچھے اچھوں پر طاقت و تاراج کر دیتا ہے۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، تم نے سراقہ کی گفتگو جو انہوں نے اپنے غلام دامس کے متعلق کی ہے سنی ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، واقعی ان کا قول صداقت پر مبنی ہے، میں نے بھی اس کی شجاعت و برات کے متعلق اس کی بہت تعریف سنی ہے۔ ایک شخص نعمان بن بشیر مہری مجھ سے کہتے تھے کہ ایک مرتبہ اس نے تنی تنہا پر بھی طاقت کی تھی، ہم دریا کے ایک ساحل پر پڑے ہوئے اور قریب 70 آدمیوں کے تھے۔ اس نے کہا، ایسا داؤ اور مکر کیا تھا کہ تمام قافلہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ سب لوٹ لیا تھا۔ قصہ یوں ہوا تھا کہ قوم محرس ہی اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا جو کبھی کسی وقت کا اس کی ذمہ تھا۔ قوم محرس کے اگرچہ 70 آدمی تھے مگر وہ اس کی بہادری، شجاعت، سختی اور شدت سے خوف کھاتے اور مال چھپاؤ اور اولاد کو ساتھ لیے ہوئے اس کے ڈر کے مارے پہاڑوں اور دریا کے ساحلوں پر پناہ ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ یہ ان کی تگ و دود میں تھا اور ان کی دم کی خبریں معلوم کرتا رہتا ہے۔ جب اسے یہ بالکل پکی اور صحیح خبر مل گئی کہ وہ دریا کے کنارے پر پڑے ہوئے ہیں تو یہ اپنے قوم کے پاس آیا اور اس سے مدد چاہنے لگا۔ اس نے لاپرواہی اختیار کی اور کوئی آدمی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہ تمام شہروں سے خواہ وہ سیدھی سڑک پر ہو یا بیچ درفیج راستوں میں اور خشکی پر ہو یا دریائی کنارے، ہر ایک سے واقف تھا۔ جب اپنے قوم کی طرف سے بالکل مایوس ہو گیا تو اپنے خیمے میں آیا، اسباب کا پشتوارہ اپنے کندھوں پر رکھا اور تنہا چل کھڑا ہوا۔ اس کے پاس اس کے قوم کے چند آدمی آئے اور اس سے کہنے لگے، کہاں کا ارادہ ہے اور یہ تمہارے ساتھ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، یا قوم، اپنی آر اتارنے اور اپنا بدلہ لینے کے لیے میرا ارادہ بنی شیر پر تخت و تاراج کرنے کا ہے۔ قوم کے بڑے بوڑھے اس سے کہنے لگے، تیرے بھی کام عجیب ہے، حالانکہ تو جانتا ہے کہ بنی شیر کے 70 آدمی ہے اور پھر اکیلا ان پر غارت کا ارادہ رکھتا ہے۔ بھلا جو شخص 70 کے مقابلے میں جایا کرتا ہے وہ کئی کھپڑوں کی پوٹلی ہی اٹھا کر چل دیا کرتا ہے۔ ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو جو فرا کے پاس جا رہا ہے، جو فرا ہزارما کے قبیلہ بنی حیاس کی ایک باندی تھی جو مضافات حضرموت کے ایک گاؤں میں جس کا نام اسفل تھا رہا کرتی تھی۔ دامس کو اس سے بڑی محبت تھی اور جو کچھ ہی مال و متاع، گھوڑے اور اونٹ لوٹ میں لایا کرتا تھا وہ سب اسے ہی دے دیا کرتا تھا۔ نہ مال و اسباب کی زیادتی اور کثرت کی پرواہ کیا کرتا تھا اور نہ زیادہ دے کر بس کیا کرتا تھا، بلکہ یہی چاہتا تھا کہ اسے دیے جاؤ۔ تھوڑا بہت تو دینے پر راضی بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس کے پاس جا رہا ہے۔ دامس یہ کہنے لگا، خدا کی قسم تمہارا گمان بالکل باطل ہے، میں جو کچھ کرنے والا ہوں اس کو تم بہت جلدی معلوم کر لو گے اور میں محض حق کا ہی ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ سن کر اس کی قوم لوٹ آئی اور اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ کہتے کہ وہاں سے روانہ ہو کر اپنی قوم اور قبیلہ کی چراگاہ میں آیا اور ان کے اونٹوں میں سے سواری کے لیے ایک اونٹنی پکڑی، اس پر سوار ہوا، تلوار اور ڈال اپنے سامنے رکھی، پشتوارہ کو اپنے خیمے کی جاوا کے اوپر رکھا اور اپنے حریف قبیلے کی طرف چل دیا۔ ایک دن اور ایک رات برابر چلتا رہا، حتیٰ کہ آخر شب میں اس نے اپنے اونٹنے کو ایک جنگل کی طرف پھیر اور اس میں پہنچ کر یہ اس سے اتر پڑا، اسباب اتارا اور اس کے زانوں کو اس کی باگ سے باندھ کر اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ پھر بندھی ہوئی چرنے لگی، خود اس غرض سے کہ چونکہ وہ قوم مجھ سے قریب ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے دیکھ لے، دو پتھروں کے درمیان میں چھپ گیا۔ جب اسے وہ تمام دن وہی پڑے پڑے گزر گیا اور رات ہو گئی تو پھر یہ اٹھنے کے پاس آیا، اسے بٹھلا کے اس پر اسباب لادا اور اس کے کجاوا پر بیٹھ کر قوم کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے جب رات کچھ گزر گئی تو اس نے اس قوم اور قبیلے کی آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ اس نے اپنی اونٹنی کو ایک دوسری طرف پھیر دیا، وہ ایک اونچی جگہ پر جو قوم سے بلند تھی جس پر بڑے بڑے درخت کھڑے ہوئے تھے چڑھ گئی۔ اس نے وہاں اسے بٹھلایا اور اس غرض سے کہ یہاں چرنے نہ لگے اسے ان درختوں سے باندھ دیا تھا کہ اس کی چرنے اور جگہ لینے کی آواز وہ قوم نہ سن لے سکے۔ اس کے بعد وہ اپنے پشتوارہ کے پاس آیا، اسے کھولا اور اس میں سے مختلف کپڑے نکال کر ایک جگہ رکھنے لگا۔ پھر ان درختوں کے پاس گیا اور قدی آدم لکڑیاں کاٹ کر انہیں ترتیب اور سب بندی کے ساتھ پتھروں سے نصب کر کے قوم کے گھروں، دروازوں اور خیموں کی طرف ان کا رخ پھیر کر
ان پر ازارے اور شلواریں ڈال دے۔ اس طرح 40 لکڑیاں بشکل آدم نصب کر کے خود سرخ اور جوانی جوڑا پہنا، اس ٹیلے سے نیچے اترا، قوم کے پاس آ کے اس کی خیموں کی اس چکر میں پھرتا رہا کہ ان پر کس طرح اور کس داؤ سے حملہ کروں۔ رات چونکہ بہت گزر گئی تھی، اس لیے توقف کے اور فجر کے طلوع تک اپنے داؤ پیش کرنے کا انتظار کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو ساحل کے قریب پہنچا، تلوار برہنہ کی ڈال ہاتھ میں لی، ان کی طرف چلا، اور جب ان کے قریب پہنچ گیا تو انہیں آواز دی اور کہا، میں ابو الہول ہوں، تمہاری موت تمہارے پاس پہنچ گئی ہے۔ یہ آج کی صبح سختی اور مصیبت کے ساتھ تم پر آئی ہے، اور دریا اور خشک کی دونوں طرف سے ادبار کی گٹا چائی ہے۔ یہ کہہ کر خود ہی زور زور سے پکارنے لگے، اے آل ضریب، اے آل کندہ، بنی ضریب کا بدلہ لے لو، بنی ضریب کا بدلہ لے لو۔ یہ سنتے ہی قوم میں بگی پڑ گئی، مرد اپنے آپ کو بھول گئے، عورتیں چلانے لگی اور آدمی گھروں سے نکل نکل کر پہاڑوں کی طرف بھاگ پڑے۔ دامس ان کے پیچھے پیچھے بھاگا، مگر جب انہوں نے اس کو اکیلا دیکھا تو ایک دوسرے کو ترغیب اور شجاعت دلانے لگا۔ لوگ لڑنے کے لیے اس کی طرف پلٹے اور اسے اکیلا دیکھ کر اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور چاہا کہ قتل کر دے۔ اس نے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ حملہ کرتا تھا اور پیچھے کو لوٹ جاتا تھا، پھر بڑھتا تھا اور ایک آدھ کو قتل کر کے پھر پیچھے کو واپس ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے جب اس کے حملے کی شدت، جوان مردی اور سلوک دیکھی تو چاہا کہ سبقت کر کے اس بلند ٹیلہ پر پہنچ جائے یا پھر اس کے عقب سے اس پر حملہ کر دے، اور جب اس نے ان کا یہ ارادہ معلوم کیا تو اسے اس بات کا خوف ہوا کہ اگر ٹیلہ پر پہنچ گئی تو انہیں میرا تمام مکر کا جال جو میں نے لکڑی اور کپڑوں سے بند رکھا ہے معلوم ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر یہ نہایت کوشش کے ساتھ آگے بڑھا اور سبقت کر کے ان سے آگے ہو کر یہ کہتا ہوا کہ گویا کسی جماعت سے کہہ رہا ہے، ان سے پہلے ٹیلے پر چڑھ گیا، اے آل ضریب، اے آل کندہ، ہوشیار ہوشیار، قوم نے تمہارا قصد کیا ہے، ایسا نہ ہو تم پر حملہ کر دے، میں تمہاری طرف سے انہیں کافی ہوں، اگر میرے اور کچھ آنچ آتے دیکھو گے تو تم بھی حملہ کر دینا۔ بنی شیر نے جب ٹیلے کی طرف آنکھ اٹھائی تو صبح کی کچھ سپیدی میں انہیں وہ کپڑے والی لکڑیاں آدمی دکھلائی دے، اور انہیں بالکل یقین ہو گیا کہ یہ آدمی کڑے ہیں۔ ان کے ڈر کی وجہ سے یہ دریا کی طرف پلٹے۔ دامس نے پکار پکار کے کہنا شروع کیا، یا قوم میں ہر شخص کو قسم دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے مطلق نہیں لے اور نہ اس ٹیلے سے نیچے اترے، اس تمام قوم کو میں اکیلا کافی ہوں گا۔ قوم مہرہ نے اپنے پوش کی جانب بھاگنا شروع کیا۔ کسی نے جلدی میں اپنی بیوی کو اپنی سواری میں اپنی پیچھے بٹھلایا، کسی نے بیٹے کو ساتھ لیا، کسی نے جس قدر اس سے ہو سکا اپنا مال اپنی سواری پر لادا اور بھاگ پڑا۔ دامس ابو الہول ان خیموں کی طرف آیا، وہاں غلام، لڑکے، بوڑھے اور بوڑھیاں باقی رہ گئی تھی۔ اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ اونٹوں کو پکڑ کر لائیں، چنانچہ انہوں نے تعمیل حکم کی اور اس کے کہنے کے بموجب وہ تمام اسباب ان اونٹوں پر لاد دیا۔ اس نے غلاموں کی مشقیں باندھی، اسباب ساتھ لیا اور اپنی قوم کی طرف چل پڑا۔ جب اس ٹیلے کے پاس آئے، اونٹوں کو کھڑا کر کے نہایت تیزی کے ساتھ اس پر گیا، لکڑیوں کو اوپر سے کپڑے اتارے اور پھر ان میں آ ملا۔ جب انہیں لے کر اپنی قوم کے پاس آیا تو اس کی قوم نے اس کے فعل پر بہت تعجب کیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے اس قصہ کو سن کر سراقہ بن کندہ سے فرمایا کہ تم اپنے اس غلام کو لے کر میرے پاس لے آؤ تاکہ میں بھی اسے دیکھوں اور اس کی گفتگو سنوں۔ حضرت سراقہ اسے لے کر حاضر ہوئے۔ اپنے فرمایا، تمہارا نام دامس ہے؟ اس نے کہا، اللہ پاک سبحانہ و امیر کی شان دوبالا کرے، ہاں میرا نام دامس ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہارے متعلق عجیب و غریب واقعات سنے ہیں، خدا کی قسم تم واقعی ان کے اہل ہو، کیونکہ بڑے سخت آدمی ہو۔ یاد رکھو، تم اور تمہارے قوم آج تک ایسی جگہ لڑتے رہے ہیں جہاں نہ پہاڑ تھے اور نہ کوئی قلعہ، بلکہ پہاڑوں اور قلعوں کو پہچانتے تک نہیں تھے۔ تم نے واقعی رات دشمن کا مقابلہ نہایت سختی اور جام بازی کے ساتھ کیا، مگر اب ذرا اپنے اوپر رحم کرنا اور یوقناس سردار سے بچتے اور احتیاط کرتے رہنا۔ اس نے کہا، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ سردار کو انہی کی اطاعت عطا فرمائے۔ میں نے کئی مرتبہ قوم مہرہ پر تخت تاراج کیا ہے اور چند مرتبہ ان کا مال و اسباب لوٹا ہے۔ ان کے پہاڑ بڑے اونچے اونچے، بلند اور نہایت پیچیدہ دروں اور بہت بڑے بڑے پتھروں کی سلوں والے ہیں۔ یہ پہاڑ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ میرے کام میں مخل نہیں ہوئے تو یہ کس طرح مانع ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں نہایت ہوشیار سمجھتا ہوں، کہ اس قلعہ کے متعلق تمہاری سمجھ میں کوئی بات آئی ہے؟ اس نے کہا، جب میں اپنے گھر سے اس گروہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ رہا تھا تو میں نے اثناء راہ میں ایک خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر میرا خیال ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو بہت عمدہ اور نتیجہ خیز معلوم ہوتی ہے۔
آپ نے فرمایا وہ کیا خواب ہے؟ انشاءاللہ وہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔